حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا ابو لولو اور وہ اشارتاً دھمکی دے کر گیا قتل کی، تو صحابہ نے کہا اس کو پکڑنا چاہیے، یہ اشارہ کر رہا ہے۔ فرمایا اگر اس کو پکڑ لوں تو مجھے شہادت کہاں سے ملے گی، میں تو اللہ کی ملاقات چاہتا ہوں۔ آخری حج سے واپس آ رہے تھے، ہر سال حضرت عمر نے ہر سال حج کیا، 10 برس 11ویں سال میں شہادت ہوئی، ہر سال حج کیا۔ تو حج سے واپس آ رہے تھے تو ایک چٹان پر چادر بچھائی، لیٹ کر کہا اللہم کبر سنی ورق عظمی وانتشرت رعیتی فاقبضنی الیک۔ یا اللہ میرا ملک بہت پھیل گیا ہے، میری ہمت کمزور ہو گئی ہے، میری عمر بھی کافی ہو گئی ہے، مجھے اپنے پاس بلا لے۔ 22 لاکھ مربع میل کا حکمران اللہ سے موت مانگ رہا ہے، مجھے اپنے پاس بلا لے۔ سکندر یونانی نے فتوحات کے جھنڈے گاڑ دیے، 17 لاکھ مربع میل، 17 لاکھ۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جھنڈے کے نیچے 22 لاکھ مربع میل میں اسلام پھیلا، کھوپڑیوں کے مینار نہیں بنے، اسلام پھیلا۔ اس نے تو خون کی ندیاں بہائیں۔ میرا ضلع ملتان ہے، یہاں اس کو پورس سے جنگ سے واپس ہو کے جا رہا تھا اپنے دیس کی طرف، تو یہاں جنگ میں اس کو تیر لگا جو اس کے کمر میں اٹک گیا اور وہیں ٹوٹ گیا، باہر نہیں نکلا، بہت تکلیف ہوئی۔ اس نے اس کے غصے میں سارے ضلع کے صرف انسان نہیں جانور بھی ذبح کرا دے، کوئی زندہ آنکھ نظر نہ آئے، سارے ذبح کرا دے۔ ہائے ہائے، چند دن پہلے مشورہ ہو رہا ہے، صحابہ آپس میں مشورہ کر رہے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ مشقت کرتے ہیں، تو اب اللہ نے اتنی بڑی حکومت دے دی، ملک فتح ہو گئے، سونے چاندی کے ڈھیر لگ گئے۔ ایران کے بادشاہ خسرو پرویز کا تخت جو مدینے میں لایا گیا 170 ہاتھ لمبا تھا اور 110 ہاتھ چوڑا تھا، اور اس پر 53 من سونا لگا ہوا تھا اور 1200 من چاندی لگی ہوئی تھی۔ یہ مدینے پہنچایا گیا ہے، اور کسرا کے محل کے 100 خزانے سارے سمٹ کے مدینہ پہنچائے گئے ہیں۔ تو صحابہ نے کہا اب عمر کو کوئی نرمی کرنی چاہیے، کوئی نوکر رکھے، کوئی خدمت گار رکھے، کوئی کپڑا اچھا پہنے، کوئی کھانا نرم کھائے۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نہیں مانے گا، کہا نہیں بات کرنی چاہیے۔ کہا اچھا چلو کرو۔ پھر کون بات کرے؟ کہا اللہ کے محبوب کی ازواج مطہرات بیگمات وہ بات کریں گی، ایک حضرت حفصہ جو بیٹی ہیں اور ایک حضرت عائشہ جو بڑی محترم اور مکرم ہیں، یہ دونوں جا کے بات کرتی۔ تو یہ دونوں اجازت لے کر حضرت عمر کے پاس آئیں کہ امیر المومنین ایک گزارش، بولو۔ تو انہوں نے وہ ساری کہانی دہرائی کہ اب عمر بھی زیادہ ہو گئی ہے، فتوحات۔ حضرت عائشہ نے کہا یہ امیر المومنین، اللہ کے نبی کے دور میں تو دنیا آئی نہیں تھی، تو وہ تو فاقوں سے چلے گئے، میرے باپ نے حکومت کی، دنیا نہیں آئی تھی، جنگوں میں گزر گئی، وہ بھی چلے گئے۔ اب تو اللہ نے ملک فتح کرا دی، اب تو آپ تھوڑا سا چینج کریں، کوئی اپنے آپ کو نرمی پر لائیں۔ تو ایک دم چہرے کا رنگ سرخ ہو گیا، کہنے لگے تمہیں کس نے یہ رائے دے کر بھیجا؟ تو انہوں نے کہا پہلے آپ بتائیں تو صحیح کہ آپ کی ہاں ہے یا نہ ہے۔ کہنے لگے اگر مجھے پتہ چل جائے نا کن لوگوں نے تمہیں بھیجا ہے، میں مار مار کے ان کے چہرے سرخ کر دوں۔ پھر سیدھے ہو کے بیٹھ گئے۔ کہنے لگے حفصہ بیٹی ہے نا، حفصہ بیٹی، حفصہ کچھ باتیں پوچھوں گا۔ کہا جی۔ کہا بتا، میرے نبی نے زندگی بھر کبھی 2 وقت کھانا کھایا؟ زندگی میں کبھی 2 وقت کھانا کھایا؟ تو گھر کی ہے، صبح کھایا تو شام کھایا؟ کہ جی نہیں۔ اچھا شام کھایا تو صبح کھایا؟ کہ جی نہیں، زندگی میں 2 وقت کبھی کھانا نہیں کھایا، صبح کھایا شام چھوڑ دیا، موجود بھی ہے تو چھوڑ دیا، شام کھایا تو صبح چھوڑ دیا، موجود بھی ہے تو چھوڑ دیا، ٹھیک ہے؟ کہ جی اللہم نعم، جی ٹھیک ہے۔ تمہیں یاد ہوگا تو نے ایک دفعہ چھوٹے سے میز پہ کھانا رکھ کے دیا تھا،
کہ یا رسول اللہ اس پہ کھائیں، تو آپ نے اٹھا کے زمین پہ رکھ کے لیا تھا کہ حفظہ میں تو اللہ کا غلام ہوں، میں غلام بن کے روٹی کھاؤں گا، نوکر بن کے روٹی کھاؤں گا، آقا بن کے نہیں۔ ٹھیک ہے جی، اللہم نعم۔ تیرے گھر میں میرے نبی کا بستر جو تھا ایک ٹاٹ تھا جو دن کو پھیلا دیتی تھی تو، اور رات کو دوہرا کر کے بچھاتی تھی۔ ایک رات تو نے اس کی 2 کی بجائے 4 تہ لگائی، یاد ہے کہ جی؟ کہ صبح اللہ کے نبی نے کیا فرمایا تھا کہ حفظہ میرا بستر تبدیل کر دیا؟ کہ نہیں یا رسول اللہ، وہی ہے، صرف دوہرے کی بجائے چوہرا کر دیا۔ کہ نہیں عائشہ، حفظہ اسے ویسا ہی کر دے جیسا یہ پہلے تھا، میں رات کو اٹھتا ہوں اللہ سے بات کرتا ہوں، اس کی نرمی نے مجھے اٹھنے میں ذرا مشقت میں ڈال دیا، اسے ویسا ہی بچھا دے جیسا پہلے تھا۔ ٹھیک ہے؟ کہا جی ٹھیک ہے۔ کہ اللہ کے نبی کے کتنے جوڑے تھے تیرے گھر میں؟ کہا جی ایک ہی جوڑا تھا، ایک ہی جوڑا تھا۔ کہ اسے خود دھوتے تھے، خود دھوتے تھے، بیویوں سے نہیں دھلواتے تھے۔ کتنی عورتیں ذلیل ہوتی ہیں، تو میرے کپڑے نہیں دھوتے، تو میں نے چاہ نہیں دیتی۔ کریں عورتیں خدمت کریں، لیکن یہ ذلت و بس عجب زمانہ ہے۔ ہاں، اور تمہیں یاد ہے بلال آتے، یا رسول اللہ نماز کا وقت ہو گیا ہے، تو آپ فرماتے بلال میرے تو کپڑے خشک نہیں ہوئے، کپڑے خشک ہوں گے تو آ کے نماز پڑھاؤں گا۔ تو نماز لیٹ ہو جاتی تھی کہ میرے نبی کے پاس دوسرا جوڑا نہیں ہوتا تھا۔ مالدار خواتین 300 جوڑے لٹکا کے رکھے ہوتے، 100 جوڑے کھڑے ہوتے، 20 جوتیوں کے پیر پڑے ہوتے، جوڑے پڑے ہوتے۔ یاد ہے؟ کہا جی یاد ہے۔ کہا اچھا حافظہ، عائشہ جنہوں نے بھیجا ہے انہیں کہنا کہ 3 ساتھی سفر پہ چلے تھے، ایک چلا اور منزل پہ پہنچا، پھر دوسرا اسی کے قدم قدم چلا اور منزل پہ پہنچا، اب تیسرا راستے میں۔ ان کے قدموں پہ قدم رکھے گا تو ان کے ساتھ جا ملے گا، اگر دائیں بائیں ہو گیا تو مل نہیں سکے گا۔ مجھے میرے رب کی قسم، میں اسی حال پہ مروں گا جس حال پہ میرا نبی مجھے دنیا سے چھوڑ کر گیا تھا۔ جیسا عمر چھوڑ کے گیا تھا ویسا ہی عمر لے کے پہنچوں گا اپنے نبی کے پاس۔ جاؤ انہیں بتا دو کہ میں اپنے نبی کے قدم بقدم چلوں گا۔ چند دن بعد اس کے بعد یہ واقعہ ہو گیا، فجر کی نماز پڑھا رہے تھے اور اس نے آ کے خنجر مارا۔ ابو لولو ایرانی تھا، آتش پرست مجوسی، غلام تھا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے بڑھ کے نماز مکمل کی، ان کو اٹھا کے گھر لے گئے، بے ہوش ہو گئے تھے۔ ہوش میں آئے تو فرمایا مجھے کس نے خنجر مارا؟ کہ ابو لولو نے کہا اللہ تیرا شکر ہے تو نے کسی ایمان والے کے ہاتھ پر میرے قتل کو نہیں لکھا، کافر۔ تو دودھ پلایا گیا تو آنتوں سے باہر نکل گیا، تو اس سے اندازہ ہو گیا کہ بچنا مشکل ہے۔ تو عبداللہ بن عمر اپنے بیٹے، سب سے بڑے بیٹے عبداللہ، ان کو بلا کر فرمایا کہ عبداللہ جاؤ اماں عائشہ کے پاس اور ان سے جا کے پوچھو کہ میرا باپ عمر اپنے ساتھیوں کے ساتھ جگہ جاتا ہے۔ کیا فرمایا تھا کہ میں انہی کے قدم بقدم چلوں گا یہاں تک کہ میرا اللہ مجھے ان سے ملائے۔ اب اللہ کیسے ملا ہے؟ دیاڑے تو 4 دن ان دن ٹپ جاندے پتہ بھی نہیں لگتا، 100 سال ہوئے یا 10 سال ہوئے این ٹپ جاندے۔ مسئلہ تو وہ ہے جب وہ دن گزرے گا نہیں۔ اور دیکھو یہ نہ کہنا امیر المومنین اجازت چاہتا ہے، اب میں امیر المومنین نہیں ہوں، یہ کہنا عمر بن خطاب اپنے ساتھیوں کے ساتھ قبر کی جگہ چاہتا۔ او بھائی پرے جا،
اب بیٹھ جاؤ ادھر، کیوں لوگوں کو پریشان کرتے؟ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو گئے، دروازے پر دستک دی، اما عائشہ نے اندر آنے کی اجازت دی تو دیکھا تو وہ پہلی بیٹھی رو رہی، سارا مدینہ رو رہا تھا. تو کہا اما جان میرا باپ عمر بن خطاب اپنے ساتھیوں کے ساتھ قبر کی جگہ چاہتا. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روتے ہوئے فرمایا کہ عبداللہ یہ جگہ تو میں نے اپنے لیے رکھی ہوئی تھی کہ میرا خامن، میرا باپ اور تیسری میں، میرے محرم ہیں دونوں تیسری میں، لیکن اگر عمر یہاں چاہتا ہے تو عمر مجھ سے زیادہ حقدار ہے اس جگہ کا، میری طرف سے اجازت ہے. تو انہوں نے آ کر کہا ابا جان مبارک ہو، اجازت مل گئی. تو فرمایا کہ دیکھو بیٹا جب میں مر جاؤں نا میرا جنازہ پڑھ لو، میری میت کو لے جا کر دروازے پر رکھ کے نا ایک دفعہ پھر اجازت لینا. ممکن ہے ابھی میرے شرم میں اجازت دے رہی ہو، جب میں مر جاؤں گا پھر تو کوئی اولا نہیں رہنا، پھر تو گل مک جاؤنی ہے. اس وقت بھی کہیں لے آؤ تو پھر لے جانا، ورنہ مجھے قبرستان میں ڈال دینا. تو انتقال سے تھوڑی دیر پہلے حضرت علی اور حضرت حسن باپ بیٹا تشریف لائے تو گھبراہٹ تاری تھی. تو حضرت علی نے فرمایا کیوں موت سے ڈر رہے ہو؟ کہا نہیں موت سے نہیں، موت کے بعد سے ڈر رہا. تو فرمایا ڈرو نہیں، میں نے ان کانوں سے سنا ہے کہ جنت کے بڑی عمر کے لوگوں کے سردار ہیں ابو بکر اور عمر. جیسے میرے نبی نے فرمایا جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں میرے بیٹے حسن اور حسین، تو امام علی فرما رہے ہیں کہ میں نے اپنے کانوں سے سنا، میرے نبی نے کہا جنت میں بڑی عمر کے لوگوں کے سردار ہیں ابو بکر اور عمر. تو عمر کہنے لگے قیامت کے دن گواہی دو گے؟ فرمایا صرف میں ہی نہیں، یہ میرا بیٹا حسن بھی گواہی دے گا. کبا پھر خیر ہے، اگر تم دونوں میرے گواہ تو میں ہوں اور کچھ نہیں چاہیے. وہ تشریف لے گئے تو بیٹے کی گود میں سر رکھا ہوا تھا. تو فرمانے لگے عبداللہ مجھے زمین پہ ڈال دو. انہوں نے یہاں سے کھسکا کے یہاں رکھ لیا، یعنی اتھو چاہ کے اگاں رکھ لیا، یعنی اپنی ٹانگ تے ہی رکھیا، ہیٹھا نہیں رکھیا. غور سے غصے سے کہا بے وقوف سنتا نہیں ہو کیا کہہ رہا ہوں، زمین پر ڈال دو. تو انہوں نے ڈر گھبرا کے زمین پہ رکھ دیا. تو اپنا چہرہ یوں مٹی پہ رکھ دیا، اپنے گال زمین پہ ٹکا کر پھوٹ پھوٹ کے رونے لگے اور کہنے لگے ویل لک ولأمک یا عمر ان لم یغفر لک. عمر تو برباد ہو گیا اگر تیرے رب نے تجھے معاف نہ کیا. یہ کون کہہ رہا ہے؟ میرے نبی مسجد میں داخل ہوئے تو آپ کے دائیں بائیں ادھر ابو بکر تھے ادھر عمر تھے. تو لوگ سامنے بیٹھے صحابہ، تو آپ نے یوں دونوں کے ہاتھ پکڑے ایسے. اب مجھے دیکھ رہے ہو؟ کہا جی دیکھ رہے. کیا قیامت میں ایسے اٹھوں گا کہ میرے دائیں ابو بکر ہوگا اور میرے بائیں عمر ہوگا. میں یوں قیامت کے دن اٹھوں گا کہ ابو بکر اور عمر میرے دائیں بائیں ہوں گے. اور فرمایا میرے دو وزیر ہیں آسمان میں جبریل و میکائیل، اور میرے دو وزیر ہیں زمین پر ابو بکر اور عمر. اور فرمایا جب یہ دونوں کسی بات پر متفق ہو جائے میں ان کی کبھی مخالفت نہیں کرتا. اور فرمایا میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا. اور فرمایا میدان عرفات میں اس وقت میرا اللہ میرے صحابہ کو دیکھ کے خوش ہو رہا ہے اور فخر فرما رہا ہے، اور عمر پہ خاص طور پہ فخر فرما رہا ہے. اور فرمایا کہ میں نے جنت میں محل دیکھا
میں نے پوچھا یہ کس کا ہے؟ مجھے کہا گیا ایک قریشی کا ہے۔ میں سمجھا میرا ہی ہے، میں قریشی ہوں اور ایسا بڑا خوبصورت میرا ہی ہوگا۔ جب آگے بڑھا تو فرشتے نے کہا یہ تو آپ کے خادم عمر بن خطاب کا محل ہے۔ یہ سارے فضائل نبی کے زبان مبارک سے سنے اور پھر مٹی میں ڈال دیا۔ عمر تو برباد ہو گیا اگر تیرے رب نے تجھے معاف نہ کیا۔ تو جو آج زنا کرتے مر رہے ہیں، قتل کرتے مر رہے ہیں، چوریاں کرتے مر رہے ہیں، ہیروئن بیچتے مر رہے ہیں، زمینوں پہ قبضے کرتے مر رہے ہیں، جھوٹے مقدمے میں لوگوں کو پھنسا کے مر رہے ہیں، جھوٹے مقدمے لڑ رہے ہیں، ارے کہاں جا رہے ہو؟ زنا کے اڈے چلا رہے ہیں، شراب کے اڈے چلا رہے ہیں، نمازیں چھوڑ رہے ہیں، ماں کو ذلیل کر رہے ہیں، باپ کو ذلیل کر رہے ہیں، شادیاں کر کے زنا کر رہے ہیں، کدھر جائیں؟